شبِ قدر کی طرح اکثر شام کو آتی ہے پلک سے آواز، سحر سجدہ کرے جس کو وہ ہے آج کی رات، شبِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں علی حمزہ اطاری، آپ کا میزبان۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں جس کا نام ہے شب قدر کی تلاش۔ ہم یہاں حاضر ہیں کچھ باتیں کرنے کے لیے اور کچھ سوالات و جوابات کے سلسلے میں ہم یہاں پہ حاضر ہوئے۔ اللہ پاک ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک جاری و ساری ہے، اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور اس کے آخری عشرے کی بھی ابتدا ہو چکی ہے۔ تو الزیہ اسٹوڈیو کی جانب سے، اس کی ٹیم مینجمنٹ کے جانب سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کی تا قراتوں میں ٹرانسمیشن کی جائے اور آپ تک کچھ دین کی باتیں پہنچائی جائیں۔ الحمدللہ یہ عز و جل ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں مبلغ دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا قربان عطاری المدنی۔ خوش آمدید کہتے ہیں حضرت آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ اللہ کرم ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ ہمارے ساتھ ثنا خان حضرت مصباح ظفر صدیقی بھی موجود ہیں۔ حضرت کیسے ہیں مصباح بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ماشاء اللہ عز و جل، بہت بہت شکریہ، آپ یہاں تشریف لائے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تلاوت قرآن اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں اور اپنی پیاری آواز سے ہمارے دلوں قلوب کو بھی منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم۔ بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله، بلغ العلا بکمالہ۔ کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی، عرش بلا جلوہ دکھایا خالق نے
عرش بلا کر جلوہ دکھایا خالق نے، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی، یہ تو آخر ہونا ہی تھا، چاہت ہی کچھ ایسی تھی۔ دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ہیں ایک لمحہ، دنیا میں سرکار کی نعتیں پڑھتے رہے ایک لمحہ، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی، قبر میں بھی تھی نعت لبوں پر، عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ اور قبر میں حاکم جب پہنچے تو پیار سے نکیروں نے دیکھا، قبر میں حاکم جب پہنچے تو پیار سے نکیروں نے دیکھا، کیوں نہ فرشتے پیار سے ملتے، نسبت ہی کچھ ایسی تھی، کوئے نبی سے آ نہ سکے ہم، راحت ہی کچھ ایسی تھی، بھول گئے ہم جنت کو بھی، وہ جنت ہی کچھ ایسی تھی۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں مصباح بھائی ہمارے گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے، اللہ پاک ان کا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے، آج وہ دن ہے کہ جس کا ذکر ہم یہاں خصوصی طور پر بھی کرنے بیٹھے ہیں۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ دنیا میں کافی انسان آئے، بہت بے شمار لوگوں نے یہاں پہ جنم لیا، پیدا ہوئے، لیکن کوئی کس خوبی کا حامل ہوتا ہے، کوئی کسی بھی خوبی کا حامل نہیں ہوتا، لیکن جس شخصیت کا ذکر آج ہم کرنے لگے ہیں وہ ذات حیدر کرار بھی ہے، شیر خدا بھی ہے، وہ ذات والد حسنین بھی ہے، شوہر بنت رسول بھی ہے۔ آپ کے اوصاف اگر ہم گننے بیٹھیں تو ہمارا دن ختم ہو جائے، ہماری ساری انرجی اس کے اندر لگ جائے، لیکن آپ کے اوصاف ہم پھر بھی بیان نہ کر پائیں۔ میری مراد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ، او کما قال علیہ السلام۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ ہم اس ذات کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ قربان بھائی بھی موجود ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ ذکر خیر آپ سے سنتے ہیں کہ حضرت علی کا کچھ تعارف آپ بیان کریں، اور ساتھ میں آپ کا جو علمی مقام تھا اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں۔ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ آپ انٹرو میں جو کلام کیا، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی تو ذات والا صفات وہ عظیم الشان ذات ہے کہ آسمان کے تارے ختم ہو جائیں، زمین کے ذرے ختم ہو جائیں، لیکن آپ کے فضائل و کمالات ختم نہیں، سبحان اللہ، ان سے بھی زیادہ ہے۔ واہ بے شک۔
امیر المؤمنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا جو نام ہے وہ علی ہے، اور آپ کا ایک اور نام بھی ہے وہ ہے حیدر۔ آپ کی جو والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، انہوں نے آپ کا نام حیدر رکھا ہے، جبکہ آپ کے جو والد ہیں انہوں نے آپ کا نام علی رکھا ہے۔ یعنی والدہ نے نام رکھا حیدر اور والد نے نام رکھا علی۔ آپ کو جو امیر المؤمنین کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ چہار۔ اور شیر خدا کی تو یہ جو لقب ہے آپ کا، یہ اس لقب کی تو شان ہی نرالی ہے۔ یہ وہ لقب ہے جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یعنی اردو میں شیر خدا اور عربی میں اسد اللہ۔ سبحان اللہ، اسد اللہ، اللہ کا شیر، بے شک اور واقعی اللہ کے شیر بھی ہے۔ بے شک، اچھا، کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، میں نے گفتگو کے شروع میں کہا نا، ان کا نام جب میں نے لیا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، تو اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کی جو پرورش ہوئی ہے نا بچپن سے، وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہوئی، آپ کے گھر میں ہوئی ہے۔ انہوں نے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ سبحان وسلم اللہ، کو سبحان اللہ، دیکھا۔ بے شک، انہوں نے جب سنا تو نبی آخر الزماں کو سنا، ہاں، اور جب انہوں نے تربیت پائی، وہ تربیت ان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ہاں، کسی بت کی ناپاکی آپ تک نہیں پہنچی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اچھا، آپ کی دو کنیت ہیں القابات میں، شیر خدا جیسے میں نے عرض کیا، اسد اللہ عرض کیا، مرتضیٰ بھی آپ کا لقب ہے۔ کنیت کے بارے میں آتا ہے کہ ابو الحسن اور ابو تراب آپ کی کنیت ہے۔ اچھا، ابو الحسن جو کنیت ہے یہ آپ کے بڑے شہزادے کی وجہ سے، اور جو آپ کی ابو تراب کنیت ہے، بخاری شریف کی روایت میں عرض کر رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت میں ابو تراب کنیت کی پوری وجہ بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے جسم اقدس سے جو چادر ہے وہ ہٹ گئی ہے، تو جو زمین کی مٹی تھی وہ آپ کی کمر پر لگی ہوئی۔ اچھا، عرب کے اندر ایک بات بڑی مشہور ہے، وہ کسی شخص کو جس حال میں دیکھتے ہیں نا اس طرح پکار دیتے ہیں۔ جی، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے آستین میں آپ کے پاس بلیاں ہوتی تھیں، بلیوں سے بڑا شوق تھا، ابو ہریرہ بلیوں والے مشہور ہو گئے۔ اچھا، اس وقت آپ کے جسم پر مٹی لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مناسبت سے آپ کو پکارا، یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جاؤ، اے مٹی والے اٹھ جاؤ۔ یہ کنیت آپ کو اتنی پسند تھی کہ اس سے زیادہ کنیت آپ کو کوئی پسند نہیں۔ سبحان اللہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جہاں علم کی بات آپ نے کہی کہ علم کے بارے میں بھی کلام کیا جائے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ کا جو نکاح ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی فاطمہ سے کیا، بے شک، اور کون سے مہینے میں کیا؟ سفر کے مہینے کے اندر کیا ہے۔ سفر کا مہینہ جیسی سفر ہمارے سامنے آتا ہے تو ایک عجیب و غریب سے جو ہے وہ نقشہ سامنے آ جاتا ہے، بھوت، جی، چڑیلیں، کالا کالا، اور بس بدگمانی، اور یعنی عجیب و غریب سا اسکیچ ہمارے دماغ کے اندر بن جاتا ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنا بھائی، وہ طلاق ہو جائیں گی، کیونکہ پورے سال جو شادی ہوتی ہے ان میں طلاق نہیں ہوتی بالکل، ہے۔ سفر کے مہینے میں یہ کام نہیں کرنا، خراب ہو جائے گا۔ باقی سالوں میں، باقی مہینوں میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے تو سارے کام ترقی کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے نا جی، اسلام نے اس چیز کو توڑا ہے کہ یہ جو بدگمانی ہے، یہ جو برا شگون ہے، برا فعل لینا ہے، یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے بھی اسلام کے اندر۔ اسلام میں کوئی دن برا نہیں ہوتا، بے شک، اسلام میں کوئی لمحہ برا نہیں ہے، اسلام میں کوئی وقت برا نہیں ہے، اسلام میں کوئی گھڑی، کوئی لمحہ برا نہیں ہے۔ ہاں، بابرکت ضرور ہو سکتا ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کے جو بابرکت لمحات گزر رہے ہیں، بابرکت ہے، بے شک، ہیں؟ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لمحے، جس گھڑی اس دنیا میں تشریف لائے، سب سے افضل گھڑی تو وہی گھڑی، بے شک، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہمیں مل گئے۔ تو بابرکت ضرور ہو سکتا ہے لیکن برا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کی شادی کرائی حضرت علی سے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے شادی کی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے،
انہوں نے شادی کی, اللہ کے نبی نے شادی کرائی, مہینہ تھا سفر کا. تو پتہ چلا کہ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ نہیں ہوتا ہے. اور یہاں سے ایک اور بات پتہ چلے کہ ہمارے دل و دماغ کے اندر جو اسکیچ بنا ہوا ہے کہ یہ منحوسیت ہوتی ہے, یہ برا شگون ہوتا ہے, یہ اس کا اسلام کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس وجہ سے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں. معاشرے کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں, معاشرے میں جھگڑے ہوتے ہیں, معاشرے میں فساد ہوتا ہے, اور معاشرہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی یوں سمجھے, اچھی بھلی کوئی کسی خاتون کی شادی ہوئی, گھر کے اندر آئی, اب اس کی تقریر میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا کام چھوٹنا ہے, بے روزگار ہونا ہے, وہ ہو گیا. اس کا جو شوہر تھا وہ بے روزگار ہو گیا, پورا خاندان اس کے پیچھے پڑ جائے گا. جب سے یہ منحوس آئی ہے اس گھر کے اندر, اس کے بعد سے یہ پتہ نہیں اچھا والا روزگار کرتا تھا, کام کرتا تھا, گاڑی تھی, یہ تھا, وہ تک کنگال ہو گیا ہے. اب اس بیچارے کا جینا دشوار ہو جاتا ہے. اس کو پتہ بھی نہیں ہے, اس کو الف سے زیادہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس کو اچھا کہتے کہ جادو کرا دیا, اس کو پتہ ہی نہیں جادو ہوتا کیسے. اچھا جادو کے لیے کہاں جانا تو اس کو یہ بھی نہیں پتا. لیکن ساری آفت و بلیات اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے, اس پہ ظلم ہوتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا وہ وصف ہے جو جہالت کی وجہ سے. یہ وہ کون سا وصف ہے؟ جہالت کی وجہ سے. اگر لوگ علم دین حاصل کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ کے تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یہ جو برا وصف ہے یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. آپ کی ولادت کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے بعد, عام الفیل کے 30 سال بعد آپ کی ولادت مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی ہے, اور 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی ہے. رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ نماز کے لیے جا رہے تھے. تو جب آپ نماز کے لیے جا رہے تھے, لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات پتہ چلی کہ اگر آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں نا تو اس کو اپنی حد تک نہ رکھیں, بالکل آگے بڑھائیں, کنورٹ کریں. لوگ اسٹیٹس پہ آپ دیکھیے کتنے گانے لگا رہے ہیں. آپ نے گانا سننا ہے, وہ اس نے تو سننا ہی نہیں, سننا دنیا کو سنانے کی پڑی, یعنی گناہ کی بات آئے فوراً پھیلا دو. اچھا کسی کو مار دھاڑ کرنے کی بات آئی فوراً بتا دو. آپ نے دیکھا ہوگا گھر کے اندر جو کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑے سے ہڑا ہڑی والے, وہ بچوں کو کشتی لڑنا سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن نماز کے بارے میں تلقین نہیں کریں گے, تلاوت قرآن کے بارے میں تلقین, یہ بتائیں گے بیٹا دیکھو یوں پنچ مارنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. تو بری صفات ہم دوسروں کو سکھا رہے ہوتے ہیں, اچھی صفات کب سکھائیں گے؟ اور اچھی صفات کون سکھائے گا؟ اچھا سارے الٹے کام کرنے کے بعد پھر ہم کہتے ہیں معاشرہ خراب ہو گیا ہے. یہ معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ معاشرہ اتنا خراب کیوں ہے, معاشرہ اتنا گندا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اچھی بات کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں اور بری بات کنورٹ کر رہے ہوتے ہیں. علی المرتضیٰ خود تو نیکیاں کر رہے تھے, نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن دوسروں کو بھی نماز کے لیے اٹھانا چاہیے. کبھی اور لوگ بھی نماز پڑھ لیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی نیک کام کر رہے تو دوسرے بھی کرنے والے بن جائیں. نماز کے لیے جا رہے تھے تو 21 رمضان سے کچھ دن پہلے آپ پر حملہ ہوا, ایک خبیث خارجی نے آپ پر اٹیک کیا اور زخموں کی تاب نہ لا کر آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے. مسند خلافت پر 4 سال 8 ماہ 9 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ قائم رہے, اور 4 سال 8 ماہ 9 دن آپ نے خلافت کے فرائض بھی سر انجام دیے. آپ نے علم کی بات کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی گواہی ان کی خود دی ہے. میں آپ کو حدیث شریف سناتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مستدرک کی روایت ہے, حدیث نمبر 4693 ہے. فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ. واہ واہ واہ. اچھا اب ذرا سمجھیے گا اس کو نا, ایک اور حدیث سناتا ہوں پھر ذرا سمجھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت ارشاد فرمائی, ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, حدیث نمبر 3744. فرماتے ہیں انا دار الحکمتی و علی بابوہا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب دروازے کی مثالیں دیکھیں, دونوں حدیثوں میں کیا آیا, علی کیا ہے, دروازہ. اب دروازے کا عالم بتاتا ہوں. دروازے کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹوں کو بھر دوں گا. سبحان اللہ. یعنی ایک تفسیر لکھوں گا, ایک رجسٹر بھر جائے گا, اور اس رجسٹر سے ایک اونٹ بھر جائے گا, دوسرا اونٹ بھی رجسٹر سے بھر جائے گا. صرف میری سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل ہوگی اور 70 اونٹ رجسٹر سے بھر جائیں گے. اللہ. ابھی سورہ بقرہ شروع نہیں ہوئی ہے, سورہ فاتحہ جو بچے کو یاد ہوتی ہے اور مختصر 7 آیتوں پر مشتمل صورت ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ حضرت علی تفسیر لکھنے بیٹھے
تو 70 اونٹ رجسٹر سے بھر جائیں. جب حضور کے خادم حضرت علی جو دروازہ ہے اس کا عالم یہ ہے تو جو شہر ہے اس کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ میرے سبحان مصطفیٰ کے اللہ علم کا عالم کیا ہوگا؟ بے شک. ان کا تو عالم وہ ہے کہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے, بے شک. ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. وہ اللہ جانتا ہے حضور کو اللہ نے کتنا علم عطا فرمایا ہے. اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم ہے اس کی برکتوں سے فیضان نصیب فرمائے. اچھا قربان بھی آپ نے تو ابھی حضرت علی کے علم کے بارے میں ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے رہنمائی ہمیں دی ہے. ذرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہادری ہے, حضرت علی کی بہادری بہت ہی مشہور ہے نا, تو اس حوالے سے بھی ذرا کچھ ارشاد فرمائے. حضرت علی کی جو بہادری ہے, وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے, ذرا اس کی بھی تو رہنمائی فرمائیں. اللہ بہادری کا وصف. اور حضرت علی ہاں حیدر کرار شیر خدا, بے شک. اور کہتے ہیں کہ آپ کو کرار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ پلٹ پلٹ کر حملہ کیا کرتے ہیں. یعنی جس معرکے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے نا, کبھی آپ ناکام و نامراد نہیں لوٹے. سبحان اللہ. ہمیشہ فتح و کامرانی نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا ہے. سبحان اللہ. خیبر کا واقعہ کتنا مشہور ہے. اور آپ کی تلوار ذوالفقار. ہاں علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. یہ وہ جملہ ہے جو امیر اہل سنت نے اپنی کتاب کرامات شیر خدا کے اندر لکھا ہے کہ علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار. یعنی حضرت علی جب جھپٹتے تھے اور ذوالفقار تلوار جب لگتی تھی تو کسی کافر کو بچنے کی ہمت نہیں ہوا کرتی تھی, گردنیں اڑتی چلی جاتی تھی, جہنم واصل کرتے رہتے تھے. غزوہ بدر کا یہاں پر, غزوہ خیبر کا مجھے یہاں پر واقعہ یاد آ رہا ہے کہ غزوہ خیبر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو قلعہ فتح کرے گا. نمبر 1, اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں. نمبر 2, اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کیا کرتا ہے. 3 باتیں. ہر صحابی انتظار میں کہ کل وہ جھنڈا مجھے عطا ہو جائے, انتظار ہو رہا ہے. صبح ہو گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدا لگاتے ہیں, علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے. کہا اس کو بلا کے لاؤ, علی کو بلاؤ. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میری آنکھوں میں جو لعاب دہن لگایا تھا نا, اس دن کے بعد سے کبھی میری آنکھیں دکھی نہیں. سبحان اللہ. حضور کا معجزہ, لعاب دہن لگایا کبھی آنکھیں نہیں دکھی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی آپ کو وہ جھنڈا عطا فرماتے ہیں, آپ پلٹ کر حملہ کرتے ہیں اور ایسا حملہ کرتے ہیں کہ وہ قلعہ فتح کر کے ہی واپس پلٹتے ہیں. اور اس کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جب آپ ایک غیر مسلم سے کافر سے لڑ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ڈھال جو ہے وہ گر جاتی ہے. اب دشمن سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے, ایک تلوار جس سے اٹیک کرنا ہے, ایک ڈھال ہے جس سے بچنا بھی ہے. جی. آپ جا کر غزوہ خیبر کا جو دروازہ اسی کو کھاڑ لاتے ہیں اور اسی کو ڈھال بنایا اور لڑنا شروع کر دیا. روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ ختم ہونے کے بعد اس دروازے کو, جو قلعہ خیبر کا دروازہ تھا, اس کو اٹھایا تو وہ اٹھ نہیں رہا تھا, اس کو ایک پوری جماعت نے اٹھا کر رکھا. سبحان اللہ. سبحان. یہ ہے بہادری, یہ ہے شان. یہاں پر میں ایک واقعہ اور عرض کرتا ہوں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ کر رہے تھے. بہادری کا واقعہ دیکھیں, جنگ کر رہے تھے, بس ایک کافر کے سینے پر آپ نے تلوار رکھ دی, اس کو بس قتل کرنے والے ہیں, لیکن کافر نے آپ پر تھوک دیا. آپ اس کے سینے سے ہٹے, تلوار ہٹا لی, قتل نہیں کیا. کہنے لگا حضرت پورا موقع تھا, آپ نے مجھے مارا کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس لیے نہیں مارا کہ میں فقط اللہ کی رضا کے لیے جنگ لڑ رہا تھا, کوئی اور چیز اس میں شامل نہیں تھی. لیکن جب تو نے مجھ پر تھوکا تو مجھے غصہ آیا. اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو پھر میرا نفس اس کے اندر شامل ہوتا کہ تو نے مجھ پہ تھوکا کیسے, میں یوں تجھے قتل کر رہا ہوں. اللہ کی رضا کے ساتھ ایک اور چیز شامل ہو جاتی, اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا. جب اس نے یہ بات سنی, آپ دیکھیے عمل دیکھیے نا بزرگانہ دین کا. بظاہر عام بندہ سوچ کے بول لے یہ تو نقصان ہو گیا, قتل ہو جاتا, لیکن ان کا انداز, ان کے رویہ, اس کا مثبت اثر دیکھیں. جیسی اس نے یہ بات سنی, کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل. کیا بات ہے کہ جہنم میں جانے والا شخص حضور یہ حضرت علی کے کردار کی وجہ سے جنت کے اندر جانے والا بن گیا. تو یہاں سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ بہادری یہ نہیں ہوتی کہ آپ مار ڈالیں, کاٹ ڈالیں, پیٹ ڈالیں,
اس پہ غلبہ ہو جائے، بلکہ بہادری تو یہ ہوا کرتی ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو آپ اس غصے کو پی جائیں. بہادری تو یہ ہوا کرتی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اللہ کی رضا کے لیے کریں. بھائی جی مجھے بڑا غصہ آتا ہے، لیکن کھانے میں نمک کم ہو گیا تو غصہ آتا ہے، کپڑے صحیح پریس نہیں ہے تو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن بڑا غصہ آتا ہے نماز قضا ہوتی ہے تو اس ٹائم غصہ کہاں چلا جاتا ہے، گھر میں گناہ والے کام ہو رہے ہیں اس میں غصہ کہاں چلا جاتا ہے. جس طرح ہمیں اور کاموں کے لیے غصہ آتا ہے جہاں نہیں آنا چاہیے، تو اسی طریقے سے ہمیں جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں، جہاں پہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، وہاں پہ غصہ کرنا چاہیے کہ وہ غصہ اللہ کی رضا کے لیے. اور جس غصے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، دین اسلام نے منع فرمایا، اس غصے سے بچنا چاہیے. حضرت علی کی بہادری سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کر. ماشاء اللہ قربان بھائی نے بہت بھی پیاری چیز پر توجہ ہماری دلائی ہے، اور حضرت علی کا جو کردار ہے وہ ہمیں بہت اہم سبق بھی دے رہا ہے کہ ہمیں صرف غصہ اپنے مفاد کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، بلکہ دشمنی بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اگر کسی سے دوستی بھی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے. ماشاء اللہ سب ہمارے ساتھ مصباح بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مصباح بھائی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مولا علی کی شان میں کوئی منقبت سنا دیں. کون سی منقبت سنائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ایک بڑی مشہور منقبت آج کل چل رہی ہے، وہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں انشاءاللہ. پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ لیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ. ایک عام بالے ایک خاص بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنائے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنائے، سب نو سنائے، سب نو سنائے کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، سارے لگاؤ مل کے لگاؤ نعرہ علیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مولا علی کی کیا ہی شان ہے. اللہ پاک آپ کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے. قربان بھائی ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، فلاں سے محبت کرتے ہیں. کوئی محبت کرتا ہے کسی سے تو اس کو گفٹس دیتا ہے، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو دو چار اس کی تعریفیں جملے کہہ دیتا ہے. ہم مولا علی سے الحمدللہ محبت کرتے ہیں. ہمارا کیا انداز ہونا چاہیے کہ ہم حضرت علی سے جو ہم محبت کرتے ہیں اس کا اظہار ہم کس طرح کریں؟ مولا علی سے محبت کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ حقیقت بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو بندہ اس کو کاپی کرتا ہے. یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ میں نے کوئی ہواؤں میں جنگلوں سے لا کے دے دی. یہ ایسی مثال ہے جس کو اس معاشرے کا ہر شخص ہی جانتا ہوگا. آپ کو جس سے محبت ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس جیسے کپڑے پہنیں. جی جیسے آج کل فلمی ہیروز سے محبت ہوتی ہے تو جن لوگوں کو ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں. لوگ فلمی ہیروز کے نام پر نام بھی رکھتے ہیں، ان کے جیسے بال بھی بناتے ہیں. آپ چلے جائیں سامنے مثالیں بہت ساری ہیں. پورا کاپی کر لیتے ہیں ان کو ہر اعتبار سے. پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو کاپی کریں، اس کے طریقہ کار کے مطابق چلیں. ہم دم بھرتے ہیں حضرت علی سے محبت کا،
شہر خدا سے محبت کا، الحمد حیدر کرار سے محبت کا، بے شک امیر المومنین سے محبت بے کا۔ شک جب ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو محبت سچی تب ہوگی جب یہ محبت کامل ہوگی، اور محبت کامل تب ہوگی جب ہم ان کے طریقہ کار پر چلنے والے ہوں گے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ نماز پڑھنے والے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ بیجا غصہ نہ کرنے والے تھے۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ یہ صبر کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات و حالات کتنے ہیں، یعنی اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو وقت طویل ہو جائے گا، کہ گھر میں فاقے ہیں اور آپ صبر کر رہے ہیں۔ اور ایک اور بات جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک دن یتیم آیا، مسکین آیا، قیدی آیا، اس کو دے دیا تھا کھانا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایک تو صبر، گھر میں نہیں ہے، فاقے بھی چل رہے ہیں، لیکن صبر کے ساتھ سخاوت۔ بے شک ضرورت خود کو ہے لیکن مانگنے والا آیا، اس نے مانگا، اسے ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر۔ سبحان اللہ یہ وہ وصف ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھیں آج حضرت علی المرتضیٰ کا ہم دن منا رہے ہیں۔ دن منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے ہم نے ان کا نام اس میں گرامی لے لیا، صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ان کے فضائل و برکات بیان کر دی۔ یہ حقیقت ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، بے شک یہ حقیقت ہے کہ صالحین کے ذکر کے وقت بھی رحمتوں کا نزول ہوا کرتا ہے۔ یہ بھی گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ کے ایک اور اسٹیپ بھی ہے کہ ان کا دین اس لیے منایا جا رہا ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں، اور ان سے محبت اس طریقے سے کریں جس طرح محبت کرنے کا حق ہے۔ یہاں پر میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک کوٹ کرتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1376 ہے۔ راوی ہیں حضرت علی۔ حضرت علی خود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اے علی تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ یہود نے بغض رکھا، آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ یہود نے بغض رکھا، آپ کی والدہ پر تہمت لگا دی۔ اچھا، عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے تک پہنچا دیا کہ جو ان کا درجہ ہی نہیں تھا، یعنی بہت بڑھا دیا بڑھانے والوں نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام تک لے گئے، خدا مان لیا۔ اور یہود نے بغض رکھا تو ایسا بغض رکھا کہ ان کے والدہ تک پہ تہمت لگا دی۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ لوگ مجھے میری محبت میں یا تو حد سے بڑھ کے گمراہ ہوں گے یا پھر میرے بغض کے اندر گر کر گمراہ ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے سامنے جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو ایک پتہ نہیں عجیب سی، جسے کہتے ہیں نا شیطانوں والا چہرہ ہو جاتا ہے، جی جی ایک عجیب سی شکل ہو جاتی ہے، دیکھ کے بھی گھن آیا کہ کیا وہ صحابی رسول کا نام لے دیا میں نے، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ کسی شیطان کے سامنے لے دیا ہے۔ تو ایسا عجیب و غریب سا چہرہ ہونا یہ بغض ہے، بغض کی علامت، یہ بغض کی علامت ہے کہ حضرت علی کا نام سن کر بغض کر رہے ہو۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن ساتھ تھے، امام حسین ساتھ تھے، دونوں کو آپ تھامے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے ان دونوں سے محبت کرے، ان کے والدین یعنی فاطمہ و علی سے محبت کرے، کل بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ سے محبت کرنے کے تو فضائل بیان ہوئے ہیں، واہ۔ لیکن جہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کو بڑے غلط انداز میں کہا ہے، بڑا دل دکھتا ہے کہ صحابی کا نام اس انداز میں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ ہوئی بغض کے اندر گر جانا، گمراہ ہو گئے۔ محبت کے اندر حد سے بڑھ جانا، کچھ لوگ ہیں جو اس زمانے کے اندر بھی ہیں جنہوں نے حضرت علی کو الہ تک پہنچا دیا ہے، کہتے ہیں کہ علی خدا ہے۔ حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بڑھا دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، یہ تینوں صحابی ہیں، ان کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے حضرت علی کا فضیلت کے اندر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ سے سوال ہو یا رسول اللہ آپ کو کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ کہا نہیں وہ امہات المومنین میں سے نہیں، امہات المومنین میں سے نہیں، ویسے کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے والد سے، یعنی حضرت ابوبکر سے۔ سب سے زیادہ کس سے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں محبت ہے؟ حضرت ابوبکر سے، خلیفہ اول۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اگر نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ یہ ہے فضیلت صدیق اکبر کی، یہ ہے فضیلت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا ہی شان ہے. یہ وہ فضائل ہیں جو اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر و عمر مجھ سے فضیلت والے ہیں. خود حضرت علی ان کو فضیلت والا کہہ رہے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں گر کر بڑھا دینا کہ آپ کو اللہ کے نبی سے بھی افضل بتانا، یہ وہ چیز ہے جو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اہل سنت وہ شان والے لوگ ہیں جو صحابہ کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں، اہل بیت کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں. وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صرف تارے ہوں گے کشتی نہیں ہوگی، بندہ ڈوب جائے گا. اور تارے نظر نہیں آ رہے، تاروں سے راستہ پتہ لگانا نہیں آ رہا، لیکن کشتی کے اندر بیٹھے ہیں، جب بھی بندہ بھٹک جائے گا. اتنا بڑا سمندر کہاں جائے گا پتہ ہی نہیں ہے اس کو. تو صحابہ کو بھی ساتھ رکھے، اہل بیت کی بھی تعظیم کرے، دونوں کی تعظیم کرے، دونوں کے گن گائے، دونوں سے سیکھتا رہے، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار. سبحان اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں ماشاءاللہ قربان بھائی ہماری تربیت فرما رہے تھے کہ ہمیں محبت کس طرح کرنی چاہیے. اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو محبت کرنے کا جو انداز ہمیں بتایا گیا ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا. کسی سے محبت کریں تو محبت ایسے ہی نہ کریں کہ اس کو الوہیت کے مقام پر پہنچا دیں، اور اگر کسی سے بغض رکھیں تو ایسا بھی نہ کریں کہ اس کو آپ کچھ سمجھے ہی نہیں. یہ ایک جنرل بات میں نے آپ کے سامنے کی. بے شک صحابہ کرام سے تو بغض کا سوال ہی پیدا نہیں، اہل بیت سے بغض کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب سے محبت رکھنی ہے، بے شک ضروری کی تعظیم کرنی ہے، لیکن ایک لمٹ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مرتبہ ہے، عمر فاروق کا اپنا مرتبہ ہے، عثمان غنی کا اپنا مرتبہ ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کا اپنا مرتبہ ہے. ہر ایک کا اپنا مرتبہ ہے، ہر ایک کا اپنا مقام ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے. لیکن ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں ہماری تربیت فرما رہے تھے قربان بھائی یہ ہماری جو ٹرانسمیشن الضیاء اسٹوڈیو کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے، بہت ہی محنت کر رہے ہیں تمام ہی مینجمنٹ. اللہ پاک ان کا کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور پر. جو ہماری جو مین ٹرانسمیشن ہے وہ شب قدر کے حوالے سے، ٹرانسمیشن کا بھی جو نام ہے وہ شب قدر کی تلاش یہ نام ہے. تو ایک سوال بھی آیا ہوا ہے کہ شب قدر کو ہم گزاریں کس طرح، اس کو پہچانیں، اس کو مختصر انداز میں کوئی ایسا آپ جواب دیں کہ ہمیں پتہ بھی چل جائے کہ ہاں شب قدر کو گزارنا اس طرح ہے. یہ مبارک رات بڑی مبارک ہے، اس کے اندر ہمیں اس رات کو ہمیں اس طرح سے گزارنا ہے اور ان کاموں سے بچنا ہے. اور ہمیں پہچان بھی کچھ ایسی بتائیں کہ جس سے ہم پہچان سکیں، علامات ہوں ایسی کہ کچھ پہچانا جا سکے کہ ہاں شاید ہی شب قدر ہو سکتی ہے. شب قدر کے لیے تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں پوری صورت نازل فرما دی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. بے شک. پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہے تو ایک رات، ہے تو ایک رات، لیکن خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. سبحان اللہ. خیر کا صیغہ اس میں استعمال ہوا. تو قرآن میں اس کے فضائل اور آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. آپ نے بتایا نا کہ اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے. اس کی اہمیت کا اس طرح اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کو پانے کے لیے پورا رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور خصوصی طور پر جو آخری کے 10 دن ہوتے تھے اس میں اہتمام کیا کرتے تھے. ان میں بھی جو آخری کے 10 دنوں میں جو طاق راتیں ہوتی تھی ان میں زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے، زیادہ عبادت کیا کرتے تھے کہ کیا پتہ شب قدر کون سی ہو. دیکھیں ہم اس چیز میں تو لگ جاتے ہیں کہ اس کے فضائل و برکات سننے چاہیے، لیکن ہم فضائل سنتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. فضائل سنیں سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کیا کیا علامات ہونی چاہیے. ماشاء اللہ علم میں اضافہ ہو گیا. یہ شروع کا اسٹیپ ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں گے نا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو کون کون سی راتیں، تو بہت لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے کہ اہتمام ہوتا ہے. اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن ہم عمل کی طرف نہیں آتے. اسٹیپ ہے اگلا عمل کا. شب قدر کی فضیلت ہم مطلب اس بات سے اندازہ لگایا نا کہ اس کی جو فضیلت ہے یہ فضیلت ہمیں بن مانگے مل گئی ہے. پہلے کے لوگوں کی عمر طویل ہوتی تھی اور ان کی عبادت کا اندازہ یہ اس بات سے لگایا کہ 1000 مہینے ان کی عمر ہے اور انہوں نے زندگی ایسی گزاری کہ دن میں جہاد کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، رات کو عبادتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن کہا تم صرف ایک رات عبادت کر لو،
तो अगर वो शब कदर की रात हुई ना तो 1000 महीनों से बेहतर, सुभान अल्लाह। यानी 1000 महीनों जितना इबादत करने का सवाब मिलेगा। यानी इतना बड़ा जैकपॉट बंदे को मिल रहा है, कितना बिन मांगे मिला है ना, बिन मांगे मिल रहा ना हमने मांगा, ना हमने दुआ मांगी, ना हमने तलब किया, कुछ भी नहीं, बिन मांगे मिल गया। अब बिन मांगे इतनी फजीलतें मिली, अब करने वाला एक काम है जी आप इबादत कर लीजिए, हमसे वो भी ना हो तो हम किस खातिर क्या मोहब्बत करने वाले हैं हम फिर क्या रमज़ान की कदर करने वाले हैं। रमज़ान की कदर तो शब कदर की कदर ये है कि आप उसके अंदर इबादत करें। बेशक। अब उसके अंदर भी अगर हम जो है फेसबुक पर टाइम वेस्ट करें, अगर कोई अच्छी चीज़ बयान सुनने बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी बेहतर ये है कि तिलावत कुरान किया जाए, बेशक, सदका और खैरात किया जाए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मस्जिद के अंदर अपना वक्त गुजारा जाए, नवाफिल की कसरत और अहतमाम किया जाए, सलात और तस्बीह जो नमाज है वो नमाज अदा की जाए। और सुबहान अल्लाह क्या बात है दुरूद शरीफ की, ये तो ताक रात, वैसे तो दुरूद शरीफ हर दम हर लम्हा पढ़ना चाहिए, एक मरतबा फिर पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन शब कदर जिनके सदक़े मिली, हाँ, जिनके तुफेल मिली, उस हस्ती पर दुरूद पढ़ना भूल जाए, असरात कैसे हो सकता है। तो शब कदर की जो बिलखुसूस यानी ताक रातों की गुफ्तगू हो रही है, ताक रातों में बिलखुसूस बिलउमूम पूरा है रमज़ान, अब चूँकि आज से शुरू हो गया है तो रोज़ाना या मामूल बना लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज़्यादा हो सके दुरूद पढ़ें इंशाअल्लाह। अब ये होता है कि अगर ज़्यादा दुरूद पढ़ सकते तो फिर तो बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छी बात है। अगर हर चीज़ के एक लिमिट बना लेंगे कि मैंने रोज़ाना शब कदर में अब से बस इतना कुरान पाक पढ़ना है, यासीन शरीफ भी रोज़ाना पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ रहा था, मुझे सूरह मुल्क भी पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ रहा था, और मुझे 1000 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ना है, मुझे 1000 मरतबा ज़िक्रुल्लाह भी करना है, और मुझे इतनी रकात नवाफिल भी पढ़ना है। जब आप फिक्स कर लेते हैं ना तो वो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। जब आप टाइम पीरियड बना लेते हैं तो काम करना आपके लिए आसान हो जाता है। और 1000 मरतबा दुरूद शरीफ की फजीलत तो ये है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़े वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपनी जगह नहीं। फजीलतें बहुत हैं, अमाल बहुत हैं, यानी ये 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत आप देखें कुर्बान भाई। यानी इंसान अगर कहीं नया अपना घर लेने जाता है, वो सोचता है मेरा घर ऐसा मैं बनाऊंगा, मैं ऐसा बनाऊंगा। अच्छा जी, उसने अपना मकान खरीद लिया है, अब वो घर पर आया है और अपने घर वालों को बता रहे कि भाई ऐसा ऐसा घर है, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज भी घर के अंदर मौजूद है। तो घर वालों की वो ख्वाहिश उभरती है कि यार घर तो दिखाओ जरा कैसा है वो घर। अब वो बंदे ने केडी सोसाइटी में, दारुसलाम सोसाइटी में घर लिया है और वो तमन्ना कर रहा है कि यार वो घर में तुझे देखना है, बच्चे भी जिद करते हैं बाबा चलिए ना वो घर दिखाइए कैसा है। वो कुर्बान जाए आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर बंदा दुरूद पाक पढ़े, रब तबारक व तआला की रहमत देखे, वो दुनिया में रहते हुए भी अपना मकाम अपना घर जन्नत में देख लेता है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन किराम ये थी आज की हमारी आज की ट्रांसमिशन, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत कुछ सीखने को मिला। हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपका इल्मी मकाम, आपकी बहादुरी, आपकी शुजाअत, आपके वाक़यात हमने सुने, शब क़द्र की अहमियत हमने सुनी। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जी बिल्कुल मेरे नाज़रीन किराम, हम सुन लेते हैं लेकिन अमल का वो जज्बा हम अपने अंदर ला नहीं पाते कि जो एक अहम चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमने जो कुछ सुना सीखा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा यहाँ बैठना गुफ्तगू करना अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। ये जो मैनेजमेंट की तरफ से इंतजामात किए गए अल्लाह तबारक व तआला उनकी भी मेहनत को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा। आगे बढ़िए, अमल करिए और इस दावत को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु तआला खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।